سورۃ الحشر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس، اور بی کا کی کے، سی حرف عطف، یا پھر ڈی قسم۔ تو اس سوال کا درست جواب ہے دوستو قسم۔ قسم ہے زمانے کی۔ سب سے پہلا گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ آپشن اے انسان نے، بی ابلیس نے، سی جنات نے، ڈی جانور نے۔ تو درست جواب ہے اس سوال کا، سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا گناہ۔ اگلا سوال ہے، ذوالنون اور صاحب الحوض کس کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام کا، بی حضرت آدم علیہ السلام کا، سی حضرت زکریا علیہ السلام کا، یا پھر آپشن ڈی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ لازمی سے بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے ڈی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کس صحابی کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافروں کے خلاف اپنی تلوار استعمال کروں اور اہل اسلام کے درمیان لڑائی میں عہد پر مار کر اسے توڑ دوں تو میں توڑ چکا ہوں؟ آپشن اے محمد بن مسلمہ، بی محمد بن ابی بکر، سی اسامہ بن زید، ڈی سعد بن ابی وقاص۔ تو درست جواب ہے آپشن اے محمد بن مسلمہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی نکاح میں آنے والے مہمانوں کو کیا پیش کیا گیا تھا؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس چوہارے، بی شہد، سی دودھ، یا پھر ڈی بھنا ہوا گوشت۔ تو درست جواب ہے چوہارے، یعنی کہ کھجوریں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو ایک طبق چھواروں کا لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ جو چھوارا پڑے لے لو، چنانچہ حاضرین نے ایسا ہی کیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا؟ آپشن اے حضرت قتادہ، آپشن بی حضرت ابو سعید خرری، آپشن سی حضرت بلال، ڈی کسی صحابی کی نہیں تھی۔ تو دوستو اس کا درست جواب ہے کسی صحابی کی داڑھی کا ایک بال نہیں تھا۔ عوام میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا؟ اس سے تو ایک فرشتہ جھولا کرتا تھا۔ اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ بے سند روایت ہے۔ حضرت حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے متعلق جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، سارے سوال امپورٹنٹ ہیں لیکن اس کا ایک الگ ہی وہ ہے۔ تو سورۃ تبوک وہ سورت ہے جس کا ذکر زیادہ تر سورۃ توبہ میں کیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس کے دور میں کروائی گئی تھی؟ آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق، بی حضرت عمر فاروق، سی عثمان غنی، ڈی حضرت علی علیہ السلام۔ تو آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں، صحیح جواب کا انتخاب کریں، اس کو کمنٹ سیکشن میں لازمی سے ٹائپ کریں۔ ابھی تک آپ نے کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا، تو بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا زمانہ ہے؟ آپشن اے 2 سال کا، بی 100 سال کا، اے 200 سال کا، بی 100 سال کا، سی 900 سال کا، یا ڈی 600 سال کا۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو ڈی 600 سال کا گیپ ہے۔
حضرت سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے۔ یہ بتائیے کہ کتنے پیغمبروں کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا؟ آپشن اے 3 پیغمبروں کو، بی 1 پیغمبر کو، سی 2 پیغمبروں کو، یا پھر ڈی 5 پیغمبروں کو۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو اس سوال کا کہ 3 پیغمبروں کو اٹھا لیا گیا ہے زندہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان یا حضرت انس؟ ایک جو ان کی یعنی کہ بیوی خدیجہ سے جو سیدہ تھی فاطمہ زہرا، ان کا نکاح ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی، تو سی حضرت عثمان۔ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ آپشن اے روزے کو، بی نماز کو، سی جہاد کو، یا ڈی تسبیح کو؟ درست جواب کا انتخاب کریں اور اسے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے لکھیے گا۔ تو لاسٹ پہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب صحیح آتے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے سی جہاد۔ غار ہرا کا بھلائی ایسا اب گر چکا ہے، صرف نشان باقی ہے، یہ بتائیں کہ وہ ہرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ غار ہرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے کوہ سور، آپشن بی جبل نور، آپشن سی کوہ نور، یا پھر آپشن ڈی کوہ مقدس؟ تو درست جواب ہے پیارے دوستو جبل نور، نور کا پہاڑ۔ اگلا سوال، اللہ کی تلوار کن صحابی کا لقب ہے؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس عمر فاروق، بی خالد بن ولید، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ڈی حضرت علی علیہ السلام؟ تو درست جواب ہے پیارے دوستو آپشن نمبر بی حضرت خالد بن ولید۔ ام القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ آپشن اے آپ کے پاس ہے یاسین کو، بی سورہ بقرہ کو، سی سورۃ الرحمن کو، ڈی سورۃ الفاتحہ کو؟ جس سال کا جواب آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی سے اس کو ٹائپ کیجئے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔